بندہ تاجر تھا، مالدار تھا، صاحب جائیداد تھا، بندہ فوت ہو جاتا ہے، بندہ مر جاتا ہے، اللہ کریم کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ موت تو ہر کسی پہ آنی ہے، یہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ نامہ اعمال اس بندے کا اللہ کے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال پہ نظر رحمت فرماتے ہیں۔ نظر رحمت فرما کے اللہ کہتا ہے میرے بندے سامنے کھڑا ہو جا۔ یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے میرے بندے بتا تو نے زندگی گزاری، یہ تو بتا زندگی میں تو نے کوئی ایسی اچھائی کی ہو جسے تم بھی اچھائی سمجھتا ہو، ذرا آج فرشتوں کے سامنے وہ اچھائی ذکر کر تاکہ فرشتوں کو بھی پتہ چل جائے تو زندگی میں اچھائیاں کرتا رہا، زندگی میں بھلائی کرتا رہا۔ آج سب کے سامنے اپنی بھلائی ذکر کر۔ اب یہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہے، اپنے ذہن پہ زور دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے یا اللہ زندگی میں ایک کام کرتا تھا، ایک اچھائی کرتا تھا، وہ اچھائی تیرے سامنے ذکر کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ فرمائے گا بتا تیری کون سی اچھائی ہے۔ اب یہ بندہ اپنی اچھائی ذکر کر رہا ہے، یا اللہ میں بہت بڑا تاجر تھا۔ اچھائی دیکھیں اس نے یہ نہیں کہا میں بہت بڑا نمازی تھا، پرہیزگار تھا، نہیں، ٹھیک ہے پرہیزگار ہونا نیکی ہے، اچھائی ہے، لیکن اس کا اپنی ذات کو فائدہ ہے، دوسرے کو نہیں ہے۔ ادھر دیکھیں اے اللہ میں تاجر تھا، تاجر بیٹھے ہوں گے آپ ادھر دیکھیں، اللہ میں کاروباری تھا، غریب لوگ ضرورت مند لوگ میرے پاس آتے ہیں اور مجھ سے قرض مانگتے ہیں، یا اللہ میں انہیں قرض دے دیتا، میعاد مقرر کر دیتا۔ جب میعاد مقرر آ جاتی تو میں ان کے دروازے پہ جاتا اور جا کر کے قرض کی واپسی کا سوال کرتا تو آگے سے وہ کہتے ہم قرض واپس کرنے کی جرت نہیں رکھتے، ہمیں دوبارہ مہلت چاہیے، یا اللہ میں دوبارہ مہلت دے دیتا۔ یہ نہیں کہتا تھا چلو 20,000 تو نے دینے چلو 30 دے دینا۔ آپ دیتے ہو نا اس طرح کی مہلت، 30 دینے نا کوئی بات نہیں، اگلے چھمائی دے دینا لیکن 40 دے دینا۔ کیوں بھائی؟ حرام کھانے کی عادت بنی، یہ تو بھلائی نہیں ہے نا۔ اب اس کو دیکھیں یہ اپنی بھلائی بتا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بندہ ذکر کر رہا ہے اپنی بھلائی۔ میں دوسری بار جاتا، غور سے سنو، میں جا کر کے قرض کا سوال کرتا تو وہ کہتا نہیں ہے جرت قرضہ دینے کی۔ میں پھر تیسری مہلت دیتا، تیسری مہلت پہ جب جاتا، اب یہ اللہ کے سامنے بھلائی بتا رہا ہے۔ کیا ایسی بھلائی آپ کی اور میری زندگی میں ہے یا نہیں؟ ہم نے کسی یتیم کے چلتے آنسوں کو روکا ہے کبھی؟ ہم کبھی کسی بیوہ کا سہارا بنے؟ ہم نے کبھی کسی مسکین اور غریب کی خدمت اور معاونت کی ہے؟ نہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا رشتہ دار مقروض ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا رشتہ دار بیمار ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا ہمسایہ یتیم ہے، ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ ایسے مال کا کیا فائدہ، ایسے عہدے کا کیا فائدہ، ایسی گاڑی کا کیا فائدہ، ایسے کھانے پینے کا کیا فائدہ جو کسی دوسرے کے کام نہ آ سکے۔ اب یہ بندہ کہہ رہا ہے یا اللہ جب تیسری دفعہ میں جاتا تو وہ بندہ جس نے قرضہ مجھے دینا ہوتا وہ پتہ کیا کرتا؟ ادھر دیکھ، اب یہ اللہ کو بتا رہا ہے، یا اللہ جب میں تیسری بار جاتا وہ بندہ مجھے کہتا میرے پاس قرض دینے کی جرت نہیں ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں صاحب عیال ہوں، غریب سا بندہ ہوں، اگر شفقت ہو سکے تو قرض معاف کر دیجئے، اگر معاف نہیں کر سکتے تو مہلت دیجئے، میں زندگی میں کوشش کروں گا کہ قرضہ چکا جاؤں گا۔ یا اللہ جب رو پڑتا تھا میرے سامنے قرضے والا، جب اپنی آہو فغا کرتا تھا، جب اپنی بے بسی کا اظہار کرتا تھا، یا اللہ مجھے اس کا رونا دیکھنا اچھا نہیں لگتا، یا اللہ تو اچھے طریقے سے گواہ ہے، میں اس کے دروازے پہ کھڑا ہو کے اسے معاف کر دیتا تھا، اعلان کرتا کہ جا میں نے قرضہ معاف کر دیا ہے۔ یا اللہ میں لوگوں
لوگوں کی بھلائی کرتا رہتا، لوگوں کے ساتھ نفع کرتا رہتا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، جب اس نے بھلائی ذکر کی اللہ کا عرش جوش میں آ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتے ہو لے آؤ اس کا نام اعمال۔ اللہ کریم اس کے نام اعمال پہ رحمت کی قلم پھیر دیتے ہیں، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ دوسروں کو نفع دینے کی خاطر اللہ اس کے گناہ بخش دیتا ہے، دوسروں کو نفع دینے کی خاطر اللہ اس کی بدکاریاں معاف کر دیتا ہے۔ یہ بخشا جا رہا ہے، لوگوں کو فائدہ دینے کی وجہ سے اللہ کی مغفرت اسے حاصل ہو رہی ہے، لوگوں کے ساتھ بھلا کرنے کی وجہ سے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ساری زندگی لوگوں سے بھلا کرتا رہا، اللہ نے اسے معاف کر کے جنت کا وارث بنا دیا۔